بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 993، بقیہ اعتراض نمبر 5 کا جواب۔ دعوتی کام کی ترتیب نمبر 2، مشورہ اور 2 گشتیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مشورہ کرنے کے احکام۔ مشورے کی حقیقت۔ لفظ مشورہ اور لفظ شورا عربی زبان میں شرکت الاصل شورا سے ماخوذ ہے، جس کا معنی چھتے میں سے شہد نکالنے کے ہیں۔ گویا کہ مجلس شورا بمنزلہ شہد کے چھتے کے ہیں، جس سے مقصود ایسی عمدہ رائے کا معلوم کرنا ہے جو عمدگی اور شیرینی میں شہد کی مانند ہو، اور جس طرح شہد شفائے امراض کا کام دیتا ہے، اسی طرح عمدہ رائے بھی مشکلات اور مہلکات میں شفا کا کام دے، اور ندامت اور حسرت اور پریشانی اور پشیمانی سے عافیت دے۔ حدیث میں ہے، مشورہ ندامت سے محفوظ ایک قلعہ ہے اور ملامت سے امن ہے۔ مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح مشورے سے مسئلے کے تمام پہلو روشن ہو جائیں گے، اور اطراف و جوانب کی چھوٹی اور بڑی چیزیں بھی نمودار ہو جائے گی۔ مجلس مشاورت میں مختلف صلاحیتوں کے حامل ساتھی ہوتے ہیں۔ کوئی ذی رائے اور ہوشیار زیادہ ہوگا، اور کوئی صاحب تدبیر اور تجربے کار زیادہ ہوگا۔ کوئی شخص کتنا ہی عاقل اور ہوشیار کیوں نہ ہو، مگر میدان کارزار کا تجربے کار نہ ہو تو کسی بھی مہم میں تنہا اس کا مشورہ ناتمام ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ عقل اور تجربہ دونوں ہی سے مشورہ کر کے مہم شروع کی جائے۔ بقول رائے مثل تاریک شب کے ہے، جس کے اطراف تاریکی اور اندھیرا ہیں، اور وہ بغیر صبح کے روشنی کے زائل نہیں ہو سکتا۔ پس لوگوں کی رائوں کے چراغوں کی روشنیوں کو اپنی رائے کے چراغ کی روشنی کے ساتھ نکالے، تاکہ تیرے چراغ کی روشنی بڑھ جائے۔ مطلب یہ کہ ایک چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے اور بہت سے چراغ مل کر روشنی خوب ہو جاتی ہے، اور کوئی چیز تاریکی اور اشتباہ میں نہیں رہنے پاتی۔ بہت سے چراغوں کی روشنی تیز تبھی ہوگی اور وہ دور تک پہنچے گی، مگر شرط یہ ہے کہ عقل کے چراغ کو اخلاص اور تقوی اور امانت اور دیانت کے تیل سے روشن کیا جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی چراغ میں خود غرضی اور حسد اور پارٹی بندی کا کوئی قطرہ بھی شامل ہو گیا، تو اس چراغ میں سے سوائے دھوئیں کے اور کیا نمودار ہوگا؟ دھوئیں کی تاریکی کے علاوہ اس کی بدبو علیحدہ تکلیف دہ ہوگی۔ کسی اللہ والے نے کہا، عاقل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ عقلاء کی رائے کو بھی ملا لے، اور اپنی عقل کے ساتھ حکماء کی عقلوں کو جمع کر لے، کیونکہ تنہا رائے بسا اوقات لغزش کھاتی ہے، اور تنہا عقل بسا اوقات گمراہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح کا عمل حکمت کے موتیوں میں سے ایک موتی یہ ہے، مشورہ تیرے لیے راحت ہے اور دوسروں پر بوجھ۔ کسی حکیم اور دانا کا قول ہے، ہر چیز محتاج عقل ہے، اور عقل محتاج ہے تجربوں کی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ زمانے کے تجربے پوشیدہ چیزوں کے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ لطیفہ، یعنی مشورہ اسی وقت سودمند ہوگا جب عقل کے ساتھ تجربہ بھی ہو، اور اسلام کی کلید تصحیح نیت اور حسن ظن اور حسن تدبیر ہے۔ جس جماعت یا جن حکمرانوں اور سیاست دانوں میں للہیت، حسن ظن اور حسن تدبیر نہیں، وہ قوم کے بھیڑیوں سے کم نہیں۔ اپنی کرسی کی خاطر کروڑوں عوام کے مستقبل تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس مشاورت اللہ کی نصرت اور تائید سے محروم ہوتی ہے، نہ ان کا دین معتبر ہوتا ہے اور نہ ایمان۔ مثل مشہور ہے
کہ بے دین بیرسٹر، بلڈر، سیاسی لیڈر کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا۔ ان کا دین دھرم صرف ان کے اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی جائز کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو کبھی ناجائز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، 1000 میں 1% بھی صحیح بیرسٹر، بلڈر، سیاسی لیڈر ملنا مشکل ہے۔ دعوتی کام چھوٹ جانے کا یہ انجام ہے۔ مشورہ دیانت داری اور امانت داری چاہتا ہے۔ صحیح کو چھوڑ کر ضعیف کے بارے میں رائے دینے کا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فتویٰ دیا، اور سلیمان بن داؤد مہری کی روایت میں ہے کہ جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ سلیمان مہری نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ لطیفہ: قابل آدمی کو چھوڑ کر غیر قابل آدمی کے لیے رائے دینے پر یہ وعید والی حدیث بیان کی گئی۔ اور قابل آدمی وہ ہے جو کام کو سمجھنے اور سمجھانے کا فہم رکھتا ہو، اطاعت کرنے والا ہو، مخلص اور استخلاص ہو۔ 2 گشتیں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور آس پاس والوں کو۔ ام القریٰ یعنی مکے والوں کو ڈراؤ، ومن حولہا اطراف کی بستیوں والوں کو ڈراؤ، یعنی محلے کی گشت اور اطراف اور اکناف کی بستیوں میں دوسرا گشت۔ گشت میں کیا بات ہو؟ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ یہی تو بات ہوتی ہے گشت میں کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑا سا وقت لے کر مسجد چلیں، وہاں پر تفصیل سے بات ہوگی۔ یہی ہے 2 گشتیں۔ اجتماعی گشت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا اور اپنے دعوتی عمل میں انہیں ساتھ لینا چاہا۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرے اس کام میں معاون بنا دے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور کار نبوت میں ہارون کو میرا ساتھی بنا دے۔ اجتماعی گشت کی غرض، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم میں سے کوئی تیری عظمت اور کبریائی بیان کر رہا ہو تو کوئی ذکر میں مشغول ہو اور تو ہماری ان مساعی اور کوششوں کا نظارہ کر رہا ہو۔ اس واقعے میں اجتماعی دعوت اور دعوت کے لیے جانے سے قبل اجتماعی دعا مانگنا دونوں باتیں ثابت ہوئی، اور ایک سے زیادہ ساتھی اگر گشت میں ہو تو حسب معمول متکلم ہی اکیلا دعوت دے گا اور دیگر ساتھی اللہ کی طرف ذکر کے ساتھ متوجہ رہیں گے۔ جب سے دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی ہے اسی طرز پر گشت کا عمل ہوتا آ رہا ہے۔ دین کے سارے کام اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ کوئی مخلص بندہ اللہ کا نام لے کر اس محنت کو شروع کر دیتا ہے اور پھر بعد میں آنے والے اپنے علمی اور فکری صلاحیتوں کے ذریعے اس کام کو پروان چڑھاتے ہیں۔ طریق دعوت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ دعوت و تبلیغ اور اس کی محنت کے مراجع قرآن اور حدیث ہی ہیں، کہیں صراحتاً تو کہیں کنایتاً۔ جس قدر اخلاص اور قربانی سے دعوت دی جائے گی اس کے اسرار اور حکمتیں اور حقائق اس داعی پر کھلتے ہی جائیں گے۔ جو دعوتی فکروں میں کھلتا ہے اسی پر یہ کام اور اس کا اسلوب کھلتا ہے۔ جو لوگ اصول دعوت اور ترتیب پر اعتراض کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں یہ بالکل بے اصل بات پر جھگڑتے ہیں، اس لیے کہ دین کے سارے شعبے اسی طرز پر چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھایا جانے والا درس نظامی بھی اسی طرح کی تعویلات پر چلتا آ رہا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ اس درس نظامی کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں تو نہیں، تو اب اس معترض کو کیا جواب دیں گے، سوائے اس کے کہ بھئی اس درس نظامی بنانے اور پڑھانے والے ماہرین نے اس کے بڑے فوائد دیکھے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے مدارس کا نصاب بنایا ہے۔
ایک شبہ کا ازالہ۔ معترضین کا ایک اعتراض تبلیغ والوں پر عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ 6 باتیں ہی سارا دین ہے۔ معترضین کے استفتاء پر مفتیان کرام نے فتویٰ بھی جاری کر دی۔ مفتیان کرام نے یہ بھی دریافت کیا کہ ان 6 باتوں سے کیا مراد ہیں اور کیا مقصد ہے اور یہ کس ذمہ دار نے کہا ہے، مگر چونکہ فتووں کا رخ آج کل تبلیغی امیر اور تبلیغی امارت اور تبلیغی جماعت کی طرف مرکوز ہے، اس لیے مفتیان کرام نے بھی بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ داغ دیا کہ 6 باتیں پورا دین نہیں ہیں، یہ ایک اختراع ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس طرح کے مقالے اسلاف کی طرف سے منقول ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اگر سارا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو انسانیت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ابن کثیر۔ اسی طرح اشعری اور ماتریدی صاحبان کے تلامذہ یہ فقرہ اور شعر فخریہ طور پر فرماتے ہیں کہ سمرقند سیکل روئے زمین است، بخارا قوت اسلام و دین است۔ اس شعر میں انہوں نے حجاز مقدس کو بھی شامل نہیں کیا، مگر اس وقت کے علماء سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ایسا شرعی مقولہ نہیں کہ جس پر کوئی فتویٰ صادر کر دیا جائے، مگر صرف تبلیغی بیچارے کی شامت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس بیچارے کی زبان سے ایک جملہ نکلنے کی دیر ہے، بس چاروں طرف سے فتووں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہیں۔ دراصل یہ فتویٰ بازی کے پیچھے نہ ختم ہونے والی حضرت رابع سے دشمنی، نفرت اور عصبیت کار فرما ہے۔ مثل مشہور ہے کہ آٹا گوندھتی ہو تو ہلتی کیوں ہے۔ اس طرح 6 باتیں بھی ایک مقولے میں ہیں کہ انہی میں دین کی اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ اس 6 باتوں والے مقولے کی حقیقت کیا ہے، اسے غور سے پڑھیں اور سماعت فرمائیں۔ وہ داعی اللہ جو چاہتا ہو کہ ایک سچا داعی بنے اور حضرات صحابہ والی زندگی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی تمنا رکھتا ہو، اسے ان 6 باتوں کو اپنے اندر اتارے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مثلا پہلا نمبر کلمہ، بغیر کلمے کے انسان ناکام ہے۔ دوسرا نمبر ہے نماز، ایک انسان کلمے گو تو ہے مگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی ناکام ہے۔ تیسرا نمبر علم و ذکر، ایک آدمی کے پاس کلمہ ہے، نماز بھی ہے، مگر جہل اور غفلت کے ساتھ ادا کرتا ہو تو یہ شخص بھی نامکمل ہے۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم، ایک آدمی کے پاس تینوں باتیں ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، مگر لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، بد اخلاق ہے تو یہ بھی نامکمل ہوا۔ پانچواں نمبر اخلاص ہے کہ ایک آدمی کے پاس کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص سب کچھ ہے مگر دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کرتا ہے تو یہ بھی نامکمل ہے۔ اور ایک آدمی کے اندر ساری صفات ہے مگر تبلیغ نہیں کرتا تو وہ بھی نامکمل ہوا اور صحابہ والے راستے پر نہ ہوا، اس لیے کہ صحابہ داعی اللہ تھے۔ یہ تھی وہ تفصیل 6 باتوں کی جسے نادان لوگ جان نہیں سکے اور دارالعلوم سے فتویٰ پوچھ لیا اور مفتی صاحب نے بھی بغیر کسی تحقیق کیے فتویٰ دے دیا۔ اس طرح کا نظریہ کہ 6 باتیں مکمل دین ہے سراسر غلط اور افتراء والی بات ہے۔ مدارس کا درس نظامی۔ مدارس کے درس نظامی میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ 400 سے زائد کتابیں بدلی گئی، یہاں تک کہ درس نظامی میں ایسی کتابیں بھی شامل تھیں جنہیں آج غیر مقلدین اور سلفیوں اور بریلویوں کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ مثلا مشارق الانوار خلاصہ کیدانی، علامہ کیدانی، الاخوان الصفا، علم تخلیق الخلائق کی معلومات پر مبنی کتاب اور اس طرح کی 20 کتابیں درس نظامی میں شامل تھیں۔ کچھ کتابیں تو مسلک سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے درس نظامی سے نکال دی گئی، مثلا امام ابن حزم کی کتاب کہ ان میں سلفیت کا میلان زیادہ تھا۔ اسی طرح سے گلستان اور بوستان آج کے دور میں فارسی کا رواج نہیں کے برابر ہے، سوائے چند قدیم مدارس کے کہیں پڑھائی نہیں جاتی، اس لیے ان کتابوں کو بھی درس نظامی میں اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ اس طرح کی تبدیلی دین کے ہر شعبے میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ تبلیغ کی ترتیب میں رد و بدل۔ دعوت و تبلیغ کی ترتیب میں تھوڑا سا رد و بدل ہونے پر جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان میں 2 عیب ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ یہ لوگ مسائل باب تبلیغ سے ناواقف ہیں۔ ان کا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں تجربات سے تعلق رکھتی ہیں یہ لوگ ان باتوں کی نص کی کھوج میں رہتے ہیں۔ بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ یعنی دعوتی کام کی باتیں جو غیر منصوص ہیں انہیں نصوص کا درجہ دینے جا رہے ہیں،
جیسے سہ روزہ، چلہ، 3 چلے، سال وغیرہ، یہ سب چیزیں مدارس کے کورسز کے اوقات کے مانند ہیں، جبکہ پہلے 5 سال ناظرہ قرآن، دوسرے 3 سال تحفیظ القرآن، تیسرے 8 سال عالمیت، چوتھے 2 سال تخصص فی تفسیر، فی الحدیث، فی الادب، فی الافتاء وغیرہ۔ یہی حال تبلیغی ترتیب کا ہے۔ ہر ماہ سہ روزہ، ہر سال چلہ، ایک بار 3 چلہ۔ علماء کرام کے لیے 3 سال، پہلا سال ملک میں، دوسرا سال عرب میں اور تیسرا سال مغربی ممالک میں۔ شورائی معترضین میں اور ان کے علماء اور مفتیان کرام میں دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کو نبی معصوم کی طرح ماننے لگے ہیں۔ جس طرح نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ دیے سو کہہ دیے۔ اب اگر بسا اوقات موجودہ حضرت جی رابع ترتیب الیاسی میں کچھ اضافہ اور مفید چیزوں کو داخل کر دیں تو یہ شورائی بیچارے اس تغیر و تبدل کو نعوذ باللہ تحریف قرآن اور حدیث کے مانند گردانتے ہیں اور خود پریشان ہو کر سب کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان کا حقیقی اکرام یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کی اپنی حیثیت یعنی بشریت سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک فرد و بشر ہی تو تھے، اللہ نے اپنے فضل سے ان سے دعوت کا ایک عظیم کام لیا ہے۔ وہ دعوتی کام کے مجدد تھے، اس کے باوجود وہ شریعت مطہرہ کے مقنن نہیں تھے۔ ان کے ملفوظات کو اور ان کی ترتیب کار کو اصول کا درجہ تو ضرور دیں گے، لیکن حدود کا درجہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اصول میں تبدیلی کی گنجائش ہے، حدود میں نہیں، اس لیے کہ حدود کے لیے نصوص کی ضرورت درپیش رہتی ہے۔ ہماری ان کھری کھری باتوں کے گھونٹ تو متبع توحید و سنت ہی پچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بدعات کو سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ بدعات کی 2 قسمیں ہیں۔ فقہا نے بدعات کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ بدعت للدین یعنی دین کی افادیت کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا، اور بدعت یعنی دین کی افادیت کے لیے مثلا کتابیں لکھنا، علم، صرف، نحو، منطق، علوم جدیدہ وغیرہ کا سیکھنا سکھانا، یہ بدعت خارج از دین ہیں۔ اور دوسری بدعت فی الدین ہے، یعنی نئے ایجاد کردہ طریقے کو دین کا نام دے دینا کہ یہ بھی دین ہے، تو پھر یہ بدعت فی الدین کہلائے گی، یعنی اس نئے طریقے کو دین میں داخل کر دیا جانا اور دین سمجھنا، ایسی بدعت حرام ہے اور یہ نظریہ اور عمل حقیقی بدعت کہلاتا ہے۔ مثلا اذان سے قبل درود و سلام پڑھنا، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بالجہر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم و تبلیغ والے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اگر ارباب اقتدار تعلیم و تبلیغ یہ فتویٰ دے کہ جو ان کے مقرر کردہ نصاب کو نہ مانے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے، گنہگار ہیں، تو پھر یہ حقیقی بدعت یعنی بدعت فی الدین شمار ہوگی، اور ایسی بدعت اور ایسا بدعتی قابل مذمت ہے، اور اس طرح کی بدعت سے خود بھی بچنا اور امت مسلمہ کو بھی بچانا ضروری ہے۔ لیکن الحمدللہ آج تک نہ کوئی مدرسے والے نے یہ فتویٰ دیا اور نہ ہی کسی تبلیغ اور دعوت کے ذمہ دار نے کہا کہ سہ روزہ، چلہ، 4 ماہ، سال وغیرہ دین ہے، سنت ہے یا واجب ہے، اور جو اس پر عمل نہ کرے تو وہ گنہگار ہے۔ تو پھر اس طرح کا زعم اور دعویٰ قابل مواخذہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، ہمارے اجتماعات کو قبول فرمائے، انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔